بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں کچھ وظیفے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, وہ مجھے اس میں جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ دعا کی قبولیت کا بھی وظیفہ ہے. ہاں, دعا کی قبولیت ہی کا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اسم اعظم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. اس کے اندر اسم اعظم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا کی قبولیت ہی کے وظیفے ہیں. اور یہ وظیفہ جو ہے اسم اعظم کا, یہ 313 مرتبہ جو بندہ, میرا مشاہدہ یہ ہے, جس نے کیا اللہ کے فضل سے وہ کام ہوا ہے. آپ کر کے دیکھ لیں, اور ایک دفعہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک دعا کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے 5 دعائیں کرنی ہیں. ایک وظیفہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک دعا کریں. اور خاص ٹائم ہے, کوئی وقت ہے نہیں, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا مستقل چاہیے. لیکن مثال دے رہا ہوں, 313 مرتبہ پڑھنے کا ارادہ ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے پاس 25 سے 27 منٹ ہیں تو آپ شروع کریں. اس کے اندر بریک نہیں آنا چاہیے, یعنی مؤثر ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر بریک آ جائے تو جائز تو ہے ہی ہے, اس میں نہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے, یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا, وہ بہت بڑا وہم, وہ ہمارے سے اجازت ہے. بھائی ایک بندہ بتا ہی اس لیے رہا کہ آپ پڑھیں, آپ کے کام ہو. اجازت الگ سے وہ دوسرے سلسلے ہیں صوفیاء کے. اجازتیں وجوزتیں نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے, بالکل بتائیں, نہیں ہے نا, کسی کے اوپر نہیں ہے. قرآن پاک پورا رسول اللہ پوری امت کو دے کے گئے ہیں, بلکہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ ہماری قوم نے اس کو پیچھے پسے پش ڈال دیا. تو اس کا مطلب اجازت نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے, اور یہ بتایا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ سب پڑھیں. اچھا اس کی ڈیوریشن کیوں نہیں بتاتے آپ, کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ ہاں, ڈیوریشن بھی بتاتے ہیں. مثلا کچھ وظائف ہیں ڈیوریشن والے, کچھ ہے یہ جو اسم اعظم کا وظیفہ یہ 1 ٹائم ہے, ایک دفعہ ہی پڑھیں تو انشاءاللہ ایک دعا قبول ہوگی. لیکن ایک دن میں ایک دفعہ پڑھیں, دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. لیکن کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں, مثلا بانچ بن ہے بے اولادی کا, تو اس کے لیے بہت زیادہ مجرب وظیفہ کہ 40 دن تک. میں اگر معذرت میں اس پہ آتا ہوں, اس سے پہلے اس کے اول اگر دروشی پڑھنا تمام چیزوں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, یہ بھی اس وظیفے کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ملا کے یہ اسم اعظم بنتا ہے. اول احد درود شریف تو ہر کام سے میں ہونا چاہیے. اب مجھے وہ آپ بانچ پن کا, اس کا بانچ پن کا جو آپ نے دنوں کی بات کی ہے نا, اس کے لیے میں نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے ہمارے مرکز کے اندر, حتیٰ کہ میرا ایک گارڈ تھا, اس کی 18 سال سے اولاد نہیں تھی, اور اس نے اس کو جواب دے دیا ڈاکٹروں نے کہ آپ بانچ آپ کے کمزور ہیں, سپرم وغیرہ کے سیل جو بھی ہوتے ہیں جی, تو وہ آپ ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ قدرتی میرے ساتھ لگ گیا, تو یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ڈپیوٹ ہوا. تو اس نے میرے یہ مختلف پروگرام دیکھتا تھا, کہتا علامہ صاحب میں بھی دسو تھی لوگوں کا. میں نے اس کو کہا ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین, یہ 313 مرتبہ پڑھ 40 دن, انشاءاللہ حمل ہو جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے 38ویں دن حمل ہو گیا. 18 سال بعد اس کی اولاد ہوئی ہے, 18 سال بعد. تو یہ تو ایک مجربات ہے نا. دیکھیں اس کا اعتقاد صرف نہیں بڑھا, آپ کا بھی بڑا, میرا بھی بڑھ گیا, آپ کا بڑا. لیکن اگر خاتون بانج ہے تو پھر وہ عمل کرے گی, وہ کرے. میاں بیوی کو پڑھنا چاہیے اگر ہم. اچھا یہ بتائیں کہ اولاد بڑی نافرمان ہے, فرما برداری کے لیے کوئی وظیفہ اولاد؟ ہاں, یہ تو قرآن پاک کی آیتیں ہیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اور میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا.